سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرات، آپ کو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کافی باتیں میں سنا چکا ہوں. سب باتیں حافظے میں محفوظ بھی نہیں رہتی. کل میں نے سوچ کر ایک دو باتیں عرض کی تھیں، کچھ ان کی تفصیل میں پھر دائیں بائیں وقت زیادہ لگ گیا، تو میں نے پھر آج صبح نظر ڈالی کہ کوئی خاص باتیں رہ گئی ہوں، تو پتہ چلا کہ باتیں تو کافی رہ گئی ہیں، لیکن ان میں جو سمجھانے والی ہیں، جو آسانی سے سمجھائی جا سکتی اور سمجھ آ سکتی ہیں، وہ ایک دو ہے جو اور آپ کو بتاؤں گا. ایک تو کل آخری بات جو میں نے کی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے قول میں اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی ان کی منہ پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کی اور جو ان کا عمل ہوتا ہے ان میں زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ تقریباً ہم سارے ان میں ہی داخل ہیں کہ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں اور دوسروں پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر وہ عملی خامیاں خود بھی موجود ہوتی ہیں. بہرحال تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندے کے قول اور فعل میں تضاد نہ رہے، اگرچہ اس میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں اور بندے کو بڑے نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں، بعض اوقات دنیاوی طور پر مراسم متاثر بھی ہوتے ہیں. جب بندہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اللہ کے سوا کسی کی رضا درکار نہیں ہوتی، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی رائے پیدا فرمائے یا بری رائے، وہ اس پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ بندے کو امتحان ضرور ڈالتا ہے، اور بعض اوقات بدنامی بھی ایک امتحان ہوتی ہے. نہیں سمجھے کہ بدنامی شروع ہو جاتی جی کہ وہ جی بندہ ٹھیک ہی نہیں جی، وہ تو کسی کا کام ہی نہیں آتا جی، غلط کام، یعنی وہ غلط کام کو کام سمجھتے ہیں نا، یا بے اصولی کو اصول سمجھتے ہیں، تو بدنامی شروع ہو جاتی ہے. لوگ چھوڑ جاتے ہیں، عقیدت مند نہیں ہوتے، مرید نہیں ہوتے، بلکہ الٹے غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بندے اللہ کی اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم پرواہ کرنے لگتے ہیں، پھر اس وجہ سے ہم پھر ناکام ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں نیک نامی یا بدنامی بھی، کیونکہ یہ مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے یہاں تک پہنچتے کہ وہ ناراض بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری عزت بھی خراب اور ہمارا دین بھی خراب اور وہ ناراض بھی ہو گئے. پھر ایسا بھی تجربے میں آیا، دیکھنے میں آتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ پر بندہ بھروسہ کر لے تو پھر چاہے وہ ان کو پھانسی کی تختہ دار تک بھی لے جائیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی سمجھتے ہیں. اس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا، ہم نے اس سے گزرنا ہے اور کامیابی کے ساتھ گزرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن پر بادشاہ فتوے لگاتے رہے، جن کے خلاف جناب کفر کے خریدے ہوئے مولویوں سے فیصلے کرواتے رہے، وہی بادشاہ اور ان کے پیروکار یا تو ان کے معتقد ہو گئے، یا معتقد نہ ہوئے تو وہ مخالفتیں کرتے مر گئے، اور ان پر ظلم کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر دنیا میں ڈنکے آج ان کے بج رہے ہیں، وہ ظالموں کے نہیں بج رہے. تو اس طرح بھی یہ دیکھنے میں اب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈنکے اب بھی بج رہے ہیں، اور جہانگیر معتقد ہو گیا، اس وجہ سے عزت بچ گئی، ورنہ نہ معتقد ہوتا، توبہ طائب نہ ہوتا تو جہانگیر کی تو بدنامیاں چلتی رہتی ہیں اور اس کی برائیاں چلتی رہتی، مگر آپ کی نیک نامی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی، جس طرح بھی بڑھتی چلی گئی ہے. یہ میں نے نام اس لیے لیا کہ شاید میں نے ان کے ذکرہ کو سنایا ہوا ہی ہے. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سجدہ نہیں کرتے تھے بادشاہ کو،
تو حضرت نے یہ بہت اچھی بات فرمائی کہ بندے کا قول میں اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ پھر میں نے آپ کو ان کی ایک واقعہ بھی سنایا کہ وہ صبر کی تعریف اور صبر کی تقریر کر رہے تھے، یوں کہہ لیجیے صبر کے موضوع پر، اور صبر کی تقریر کوئی چھوٹی سی نہیں ہو سکتی، صبر کے بڑے پہلو ہیں، صبر کے بڑے تقاضے ہیں، کہاں صبر جائز ہے، کہاں صبر جائز نہیں بھی ہے، بعض جگہ صبر جائز نہیں۔ اچھا جی آپ کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے اور آپ اسے دور کر سکتے ہیں تو صبر کرنا، برداشت کرنا یہ حرام ہے، نہیں سمجھے؟ اب یہ صبر برائی پر کرنا کہ بس دیکھ کر سہ جانا کوئی بات نہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو صبر کے کئی پہلو ہیں، بہر اس پر آپ بڑی ظاہر ایک بہت بڑی اعلیٰ پائے کی گفتگو فرما رہے ہوں گے۔ تو اس کے درمیان وہ میں نے کہا تھا نا 20-25 نے وہ کتاب میں لکھا 60 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، اور آپ اس کو بڑے اسی حوصلے اور صبر کے ساتھ بیان فرماتے رہے، اور اس کو درمیان میں نہیں چھوڑا کہ اب میں صبر کی بات سمجھا رہا ہوں اور خود بے صبری کر کے تڑپنے لگوں، تو یہ تو قول اور فعل میں تضاد ہو گیا کہ اللہ کے امر سے جو تکلیف آ رہی ہے اب میں اس کو چھوڑ کر، اب یہ بہت ہی اونچا کوئی مقام کی بات ہے، ورنہ عام حالات میں شریعت اجازت تو دیتی ہے کہ نہیں، شریعت اجازت تو دیتی ہے کہ نماز کے اندر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی شے لڑ جائے تو نماز ترک کر دینا تبھی تقاضا ہے بندے کا، بندہ رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اونچے پائے کی ہستی ہے۔ تو 60 مرتبہ کا لفظ میں دوبارہ نظر ڈالی ان لوگوں سے 60 لکھا ہوا تھا، تو کئی دن ہوتے ہیں نہ دیکھے ہوئے، کبھی مدتیں گزر گئیں تو کوئی بات اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے یہاں اس جگہ ایک آپ کا اور فکرہ بھی آیا کہ جو اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، آراستہ بنا سجانا، سجاوٹ کس طرح ہوتی ہے؟ عمل کے ساتھ۔ تو جو اپنی ذات کو نہیں عمل کے ساتھ سجا سکتا وہ دوسروں کو کیسے سجا سکتا ہے؟ دوسروں کے نفسوں کو کیسے آراستہ کر سکتا ہے؟ مثلا ایک مثال سادہ سے لے لیں، میں کہوں کہ میں داڑھی سج جاتا نا بندے کا نفس کے، سنت رسول سے سج گیا، اب میں خود تو نہ رکھوں تو دوسروں کو کہوں گا تو کیا اس پر وہ عمل کیا نہ آنا، دوسرے فوراً کہیں گے۔ اس طرح میں آپ سچ نہیں بولتا اور بچوں کو سچ کی تعلیم دوں سکول میں تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ برائے نام ہی ہوگا اللہ تعالیٰ۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اگر عمل نہ کر سکے تو بھی کہتا ضرور رہے، ہم عوام کے لیے یہی اچھا ہے۔ کیوں؟ جس طرح میں ہوں کہ مجھے کہتے رہنے سے نا بہت ساری چیزوں کی توفیق حاصل ہو گئی، بہت ساری چیزوں کی مجھ کو توفیق حاصل ہوگی کہتے رہنے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب بندہ ایک بات کہتا رہے گا، مثلا داڑھی تو ظاہر چیز ہے نا، بعض اندر کی صفتیں بھی تو ہوتی ہیں کہ وہ بندے کے اندر وہ خامی ہوتی ہے اور اس کو معلوم بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بعض اوقات معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں معلوم ہوتی۔ تو بندہ جب دوسروں کو کہتا رہے مثلا نماز با جماعت ضرور پڑھا کرو، نماز با جماعت ضرور پڑھا کرو، با جماعت ضروری ہے نماز، تو کہتے رہنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ خود آہستہ آہستہ احساس اور توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جیسے عام لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مطلب کر نہ سکے تو کہیں بھی نہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی نیت کے ساتھ کہ میں بھی عمل کروں گا تم بھی عمل کرو، اس طرح کر کے چلو کہہ دیا۔ اس طرح میں نہیں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ہم اس پائے کے نہیں ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، بلکہ ہمیں جو کہنا چاہیے کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے وہی کہنا چاہیے۔ تو یہ کہنا بھی تو ایک اور احساس بھی ہے نا، تو یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ آپ میں سے سمجھ لے کہ مثلا جی چلو میں اگر نماز با جماعت کا پابند نہیں ہوں تو میں دوسروں کو کہوں کہ نہ بھی با جماعت نماز پڑھنی چاہیے، کہنا چاہیے۔ لیکن پھر زیادہ اثرات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اور یہ آپ کا پھر ارشاد اس حوالے سے درست ہے کہ جو اپنے نفس کو نہیں سجا سکتا عمل کے ساتھ، آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کو کیسے سجا سکتا ہے، کیسے آراستہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اس حوالے سے یہ مفہوم بنتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک ارشاد نظر سے گزرا جو آسان ہے یا سمجھایا جا سکتا ہے کہ دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل مردہ ہے، دل مردہ تو کفار کا ہوتا ہے اور بہت ہی بڑے فساق فجار کا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کیسے بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اللہ فرماتا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، مردہ، بس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ وہ مردہ دل تو کٹڑ کفار اور فساق و فجار کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے دل سے کہ جو ہدایت کو بالکل ہی قبول نہ کرے۔ فرمایا دوسرا دل خفتہ ہوتا ہے، سویا ہوا دل، وہ عام مسلمانوں کا ہے، گناہ گار مسلمانوں۔ ہمارے دل تقریباً خفتہ ہی ہیں کہ خفتہ کو بندہ آواز دے کر، بار بار آواز دے کر تھوڑا بہت بیدار کر لیتا ہے، پھر بعض کروٹ لے کر دوبارہ سو جاتے ہیں، بعض کروٹ لے کر اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، بعض کو ایک فکرے سے ہی وہ ہو کہہ دیتے ہیں، بعض کو 10 مرتبہ پکاریں تو پھر ہاں کرتے ہیں، پھر کہے جائیں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جس طرح بندہ ہے نا، اس طرح اس دل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دل اس طرح خفتہ ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ بار بار ان کو واضح و نصیحت کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، کہہ سن کر، سمجھا بجھا کر، ڈرا کر، جنت کا لالچ دے کر، کبھی دوزخ سے ڈرا کر، کبھی اللہ سے ڈرا کر بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی رہے۔ اور بعض اوقات بیدار ہو بھی جاتے ہیں اور بیدار ہوتے بھی ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں، غلطیاں ہو گئیں پھر توبہ کرنے لگے، کبھی کبھی رو پڑتے ہیں اللہ کے ساتھ بارگاہ میں۔ تو یہ ہے خفتہ دل کہ جو تہدید و تردید سے، بعض اوقات توعید سے اور تہدید سے، ان دھمکی سے، ڈرانے سے جاگ پڑتے۔ اور ایک ہے دل زندہ جو اولیاء اللہ کے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو پرندوں کی طرح روحانیت کی فضا میں پرواز کرتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کے دل ہیں۔ اور پھر اس میں بھی آگے درجات ہیں، جس طرح پرندوں میں کہ بعض قسمیں، پرندے بعض تھوڑی پرواز کرتے ہیں، مرغی بھی تھوڑا سا چھلانگ لگاتی ہے، بطخ بھی کبھی تھوڑا سا بہت ہل جول لیتی ہے، کوئی شتر مرغ ہوتا ہے کہ بظاہر پر وغیرہ نظر تو آتے ہیں لیکن خاص اڑتا کو نہیں ہے۔ یعنی پرندوں کو پرندے چڑیوں کی طرح، طوطے کوئی اور تیز پرواز والے۔ تو یہ اس طرح فرق ہے، اولیاء میں اقسام ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ تعدیل فرمائے ہوئے ہیں ان سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیوں کی، کہ ان کی پرواز عرش تک ہوتی ہے۔ وہ جو کبھی کی بات ہے کہ میں نے پرواز کی عرش پر، باعزید بستامی کے ذکر میں غالب بنایا تھا، عرش پر مجھے عرش کی طرف سے، اب عرش ان سے بات کرتا ہے کہ باعزید بستامی کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں اللہ کو تلاش کرنے آیا ہوں،
سنا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اس نے فرمایا کہ رحمان نے عرش پر جلوہ فرمایا. تو عرش نے کہا میں تو زمین کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا کہ باجد بستامی کے دل میں ہے. اب یہ پتہ نہیں کس مقام و مرتبے کی باتیں ہیں، بظاہر تو عجیب و غریب ہی لگتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر جا ہے اور ہر جگہ سے بے پرواہ ہے، قید بھی نہیں. مطلب اس کی تجلیات ہی ہیں ذات کی، صفات کی، عرش پر ہوں یا ولی کے دل پر ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہ ہماری طرح نہیں کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں. اے یار دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پہ عاشق آپ معشوق تھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خواجہ غلام فرید کی ہے کافی، اور عابدہ پروین نے گائی ہے اور بڑی اچھی گائی ہے. خود عاشق خود معشوق تھیا. کبھی عاشق کے روح میں، کبھی معشوق کے روح میں. یہ عاشق سے مراد وہ جو اس نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھ کو محبت ہوئی. احبب تو مجھے محبت ہوئی، میں ایک ہی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، مجھ کو پیار آیا، محبت آئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کے وسیلے سے پھر کائنات پیدا فرمائی. تو خود پہلے محب بنا نا، اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا. تو پہلے ادھر جلوہ تھا، اب ادھر جلوہ اپنا دکھایا. پھول میں، چاند میں، حسن میں، آواز میں، یوسف میں، محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، وہ جو شعر میں نے سنایا تھا، چاند میں، پھول میں، چاند میں، یا میری زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے. کیونکہ مخلوق میں خالق کا پھر وہ حسن جلوہ گر تو ہے نا، اور مصور کا ہاتھ تصویر میں نظر آتا ہے نا کہ کیسا خوبصورت ہاتھ ہے، جیسی تصویر کھینچی ہے. خیر، تو یہ تصوف کی بات ہے، اور طرف نکل گیا. میرا عرض کرنے کا مقصد سمجھ گئے آپ کہ وہ ہر جگہ اللہ کا جلوہ ہے. تو وہ خواجہ غلام فرید نے اس تصوف درویشی کی بات کی ہے. عابدہ پروین تو گلوکارہ ہے، اس نے اس کو اپنے رنگ میں ذرا اچھا گا دیا. تو قطع نظر اس کے کہ وہ عورت ہے، اس کی آواز تو نہیں سننی چاہیے، صاف بات ہے. لیکن ہم سے ایسی خطائیں ہوتی ہیں، خاص طور پر اب بھی ہوتی ہے. لیکن اس وقت تو عابدہ پروین پر دھیان نہیں ہوتا. اس شعر اور اس کے انداز جو ہے نا، اس کا دل کو کھینچتا ہے. قوالوں کی تو چشتیاں والا مزاج ہے نا میرا بھی. ہوں تو قادری چشتی بھی ہوں، ویسے چشتیوں سے بھی مجھے فیض حاصل ہے. میاں علی مصعب چشتی ہی تھے نا. میاں علی مصعب باقاعدہ قوالی نہیں سنتے تھے، اللہ کے چشتی تھے. لیکن وہ خواجہ بابا صاحب کبھی میں نے ان کو قوالی نہیں سنتے دیکھا. یہ بھی دیکھیں، میاں علی مصعب بس شری والے صبح شام جاتے تھے، لیکن قوالی میں بیٹھے میں نے تو دیکھا نہیں. اب اس طرح کسی اور نے کبھی دیکھا ہو زندگی میں. تو قوالی جو سننا ہے نا، وہ بھی ایک مقام مرتبے والوں کی بات ہے، اور خاص وقت میں، خاص محفل میں، خاص لوگوں سے وہ سنی جائے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تحریک ہے اللہ کے عشق کی، گداز پیدا کرتی ہے، درد پیدا کرتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی زمانے میں مجھے غزل سے درد پیدا ہوتا، رقت آ رہی ہوتی تھی. کبھی پھر قوالی سے، قوالی میں نے عام لوگوں میں تو نہیں سنی، لیکن ٹیپ ریکارڈر پر سن لیتا تھا کوئی اچھی اگر قوالی ہوتی. پھر نعت پر درد اٹھتا تھا. اب تو بھائی صاف بات ہے
قرآن کریم سننے سے اتنا مزہ آتا ہے